آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع اللہ کا وجود اور اس پر ہمارا ایمان یہ ہے۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، اللہ کے وجود پر ایمان لانا، یہ سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات کا اور اتنے بڑے نظام کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ پوری کائنات اور اس کا اتنا بڑا نظام یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ اس کو کوئی موجود کرنے والا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہی اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اب ذرا غور کریں، کبھی کسی نے یہ دعویٰ آپ کے سامنے نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسا کارخانہ بھی ہے، ایسی فیکٹری، ایسی کمپنی بھی ہے جس کا نہ کوئی مالک ہے، نہ اس کا کوئی مینیجر ہے، نہ ہی اس میں کام کرنے والا مزدور کوئی ہے۔ اس کے باوجود سارے کے سارے کام وہ فیکٹری خود بخود کر لیتی ہے، وہ خود بخود فیکٹری چلتے رہتی ہے، جو جس سامان کی ضرورت ہو وہ مشین خود بخود لے لیتی ہے، اور جو سامان بنانا ہے خود سے تیار کر کے نکال دیتی ہے۔ اگر ایسا کوئی دعویٰ آپ کے سامنے کوئی کرے تو کیا آپ اس کے عقل کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ کہیں اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ چلیے دور نہ جائیے، اس ٹیبل کے بارے میں سوچ لیجئے کہ اگر کوئی اس ٹیبل کے بارے میں آ کر آپ کے سامنے دعویٰ کرے کہ کوئی اس ٹیبل کا بنانے والا نہیں ہے، خود بخود یہ ٹیبل بن کر تیار ہو کے یہاں آ گیا، جو کپڑا میں اور آپ نے پہنا ہوا ہے، کوئی اس کپڑے کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ اس کپڑے کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، نہ کسی نے اس کے دھاگے کو بنایا، نہ ہی کسی نے اس کپڑے کو کاٹا، نہ ہی کسی نے سلا، بلکہ خود بخود یہ کپڑا تیار ہو کر ہمارے بدن پر آ گیا۔ یہ بات سننے کے بعد آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کیا ری ایکٹ کریں گے ایسے شخص کے بارے میں؟ آپ اسے بیوقوف سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ تو ذرا غور کیجئے، جب ایک معمولی سا کپڑا، اس کے بارے میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ بغیر کسی بنانے والے کے یہ کپڑا بن گیا ہے، تو عقل اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں، عقل اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، تو یہ زمین و آسمان اور اتنی بڑی کائنات اور اس میں رہنے اور بسنے والی بے شمار مخلوق کیا بغیر کسی بنانے والے کے بن کے تیار ہو گئی ہے؟ کیا کسی وجود دینے والے کے بغیر یہ ساری کائنات موجود ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کی اس پہلی آیت میں اللہ رب العزت اپنے ہونے کا یقین دلا رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفوں کا حقدار، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے۔ تو یہ ایک آیت اللہ کے ہونے پر دلیل دے رہی ہے اور انسان کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ اس عالم کا بنانے والا کوئی ہے جس کے لیے ہی ساری تعریفیں سزاوار ہیں۔ یہ اللہ بتا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں بادشاہ ہارون رشید تھا۔ اس زمانے میں ایک دہریہ آ گیا۔ دہریہ کہتے ہیں وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، کسی خدا، کسی دین کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے گاڈ از نتھنگ، اللہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، گاڈ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اسے کہتے ہیں دہریہ۔ ایک دہریہ آ گیا، بڑا منطقی فلسفی تھا، زبان زور آدمی جسے کہتے ہیں، اپنے دلائل سے، اپنی باتوں سے ہر بات کو منوا لیتا تھا۔ تو آیا، آ کر کوفہ میں ایک کوہرام مچا دیا، جہاں مجلس لگا کے بیٹھتا ہے
جہاں اپنا درس دیتا ہے وہاں لوگوں کے اندر شک پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. ایسی اس کی گفتگو تھی. خبر بادشاہ تک پہنچی, بادشاہ نے طلب کیا. بادشاہ کے سامنے بھی وہ وہی تقریر کرنے لگا کہ اگر اللہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا, تو وہ کیسے ہوتا. آج بھی آپ لوگ ڈیبیٹ وغیرہ میں سنتے رہتے, دیکھتے رہتے ہوں گے. بڑی باتیں اس نے کی کہ اگر خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. تو یہ بادشاہ ہارون رشید کو بڑا خطرہ محسوس ہوا کہ کم پڑھے لکھے لوگ, جاہل لوگ, اور جن کا اعتقاد کمزور ہے, کہیں وہ بے دین نہ ہو جائیں, بے ایمان نہ ہو جائیں اس کی باتوں کو سن کر. تو اس نے فوراً خط لکھا امام اعظم ابو حنیفہ کو, اور اس نے اس دہریہ کے بارے میں ساری خبریں دے دی کہ ایسا ہے, ایسا کہتا ہے, ویسا کہتا ہے, لہٰذا آپ کی بڑی ذمہ داری ہے, آپ اسے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ کسی بھی عالم کو, کسی بھی دیندار کو میرے سامنے لے آؤ, میں اسے زیر کر دوں گا. خط لکھا امام اعظم ابو حنیفہ کو. امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھ کر جواب لکھا کہ فلاں دن صبح کے وقت میں اس سے مناظرہ کروں گا, دربار میں سارے لوگوں میں منادی کر دو, اعلان کر دو, سارے لوگ جمع ہو جائیں. لہٰذا وقت مقرر ہو گیا, موضوع طے ہو گیا, اس تک بھی خبر پہنچ گئی, وہ بھی تیار ہو کر صبح صبح دربار میں آ گیا. اب امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہیں دربار میں. سارے لوگ دربار میں انتظار کر رہے ہیں, ادھر عوام بھی انتظار کر رہی ہے, بادشاہ بھی انتظار کر رہا ہے, اور خود مناظرہ کرنے والا مناظر بھی انتظار کر رہا ہے. جیسے جیسے تاخیر ہونے لگی اس کا حوصلہ اور بڑھنے لگا, وہ خوش ہونے لگا کہ جو سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, جب میں ان کو ہی پچھاڑ دوں گا اور وہی میدان چھوڑ کر چلے جائیں گے, آئیں گے نہیں, تو پھر اتنے سارے لوگوں کا ایمان میں لوٹنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. بڑا خوش ہونے لگا. دوپہر ہو گئی, بڑا ناراض ہونے لگا, اور سارے لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ حضرت کہاں ہیں, حضرت کہاں ہیں. اب تھوڑی دیر تھی کہ محفل برخاست ہو جاتی, نتیجہ نہ نکلتا. امام اعظم ابو حنیفہ بڑے پریشان, پسینے میں شرابور, جلدی جلدی میں آ کر محفل میں پہنچے, اور آ کر اپنی سیٹ جو لگائی گئی تھی وہاں پر بیٹھ گئے. اس مناظر نے کہا, دہریے نے, کہ امام صاحب مناظرہ بعد میں کریے گا, پہلے وقت کی کیا کہتے ہیں, وقت کا خیال رکھنا سیکھیے. اتنے بڑے امام ہیں اور وقت کا خیال نہیں رکھتے. کہ میں معافی چاہوں گا, ایک بہت بڑا واقعہ میرے ساتھ, حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اتنی تاخیر ہوئی. کہا کیا اس سے بڑھ کر کون سا معاملہ ہو سکتا ہے, مناظرے سے بڑھ کر کون سی بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑ کر اتنی تاخیر کی. کہا دیکھیے میرا گھر جو ہے وہ دریا کے اس کنارے ہے, تو وہاں سے آنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ بارش کا دن بھی ہے, میں فجر پڑھ کے جو ہے دربار پہ آنے کے لیے نکلا, کوئی کشتی نہیں تھی, بارش بھی ہو رہی تھی. میں بڑا پریشان تھا کہ میں کیسے دریا پار کروں گا اور کیسے دربار میں جاؤں گا. دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا, ایک بڑا سا درخت خود کٹ کر کے زمین پہ گر گیا, خود سے کٹ کے زمین پہ گر گیا. اس کے بعد خود بخود اس کے پٹرے بن گئے, اس کے پٹرے بن گئے خود بخود, اور خود بخود کشتی تیار ہو گئی میرے سامنے, اور اپنے سے جو ہے وہ دریا کے اندر چلی گئی. میں سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے انتظام ہو رہا ہے. میں اس کشتی کے اندر سوار ہوا, میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کشتی کو چلانے والا ہی نہیں ہے. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کشتی چلائے گا کون, خود بخود کشتی چلنے لگی, اور آگے بڑھ کر وہ کنارے کے قریب آ گئی. میں اتر کر دربار میں آ گیا ہوں, اس لیے مجھے اتنی تاخیر ہوئی. بادشاہ نے کہا امام صاحب مناظرہ بعد میں کیجئے گا, پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا لیجئے. بھلے اتنا بڑا درخت کہیں خود سے کٹے گا اور اس کے پٹرے خود سے بنیں گے, کشتی بنے گی اور وہ خود سے چلے گی اور آپ کو منزل تک پہنچائے گی. بھلا ایسے بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے امام ہو کر اتنی احمقانہ بات آپ کر رہے ہیں کہ کشتی خود سے تیار ہو گئی اور آپ کو سوار کر کے وہ کشتی یہاں تک لا کر کے چھوڑ کے چلی گئی. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ کہا میں غلط کر رہا ہوں, غلط بات کر رہا ہوں. کہا بالکل غلط ہے, اسے تو مانا ہی نہیں جا سکتا. کہا اللہ کے بندے, عقل کا علاج کرانے کی ضرورت مجھے نہیں ہے, تجھے ہے. جب ایک معمولی سی کشتی اپنے سے نہیں بن سکتی تو یہ پورا وجود, یہ پوری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ فرمایا علاج کی ضرورت مجھے نہیں ہے, علاج کی ضرورت تجھے ہے. تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفوں کا حقدار, تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے. اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین, جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور ان کو پالنے والا بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے رب العالمین فرما کر بندوں کو اس دنیا کی طرف متوجہ کرایا کہ بندو ذرا اس کائنات کو دیکھو,
یہ اتنی بڑی کائنات اور اس کا نظام جو چل رہا ہے، اس کائنات کا ایک نظام شمسی ہے، سورج کا ایک راستہ ہے، وہ اپنے راستے ہی سے چلتا ہے، کبھی نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. جو راستہ اللہ نے طے کر دیا ہے سورج اس راستے سے چلتا ہے، اس کا ایک راستہ ہے. پھر ایک چاند ہے جو زمین کو روشن کرتا ہے اور خود سورج کی روشنی سے چمکتا ہے. پھر اس دنیا میں دریاؤں کا نظام ہے، اس کے بعد بارشوں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، فضاؤں کا نظام ہے. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی طرف جا کر غروب ہو جاتا ہے. لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں کروڑوں ستارے، اربوں خربوں ستارے چل رہے ہیں اور کسی کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. آپس میں کوئی ستارہ کسی سے نہیں ٹکراتا. اگر 4 آدمی ایک کمرے کے اندر بغیر ترتیب سے دوڑیں تو وہ بھی آپس میں ٹکرا کر گر جائیں. اگر 4 کشتیوں کو ایک دریا میں بغیر کسی چلانے والے کے چھوڑ دیا جائے تو وہ 4 کشتیاں بھی ٹکرا کر غرق ہو جائیں. اگر 4 کاروں کو ایک سڑک پر بغیر کسی ڈرائیور کے ایسے ہی چلا دیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ گاڑیاں، وہ کاریں بھی ٹکرا کر ہر جان ہلاک ہو جائے. تو جب کوئی ایک چیز بھی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، جب کوئی شے بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، جب کوئی شے بغیر باقی رکھنے والے کے باقی نہیں رہ سکتی، جب کوئی شے بغیر کمال تک پہنچانے والے کے کمال تک نہیں پہنچ سکتی، تو یہ پوری کائنات اور اس پوری کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ بغیر کمال تک پہنچانے والے کے کیسے کمال پر جا سکتا ہے؟ جب کوئی مسجد، کوئی عمارت بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، جب کوئی بیمار بغیر ڈاکٹر اور بغیر طبیب کے صحت یاب نہیں ہو سکتا، تو اس پوری کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسے پالنے والا ہے. اب دیکھیے، اگر اللہ رب العزت کو اپنی معرفت کرانی تھی، معرفت سمجھ رہے ہیں، پہچان، تو الحمدللہ کہنا کافی تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. رب العالمین کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب العالمین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ نے رب العالمین فرما کر بندوں کو دنیا کی طرف متوجہ کیا، کائنات کی طرف متوجہ کیا کہ لوگوں ذرا اس کائنات کو دیکھو اور اس کائنات کو دیکھ کر کائنات کے بنانے والے پر ایمان لے آؤ. ورنہ صرف اللہ الحمدللہ کہتا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب اللہ کون ہے تم خود جانو، اللہ کون ہے تم خود پہچانو. لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے رب العالمین فرمایا کہ اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کے مظاہر کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس نشانی کے بنانے والے پر ایمان لے آؤ. تو اللہ رب العزت خود بندوں کو کائنات کی طرف غور کرنے کی بات کرتا ہے، وہ ذات کی بات نہیں کرتا، وہ ذات کو دیکھنے کی بات نہیں کرتا، وہ نشانیوں کو دیکھنے کی بات کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے. بندوں کے بارے میں فرماتا ہے ہم عنقریب بندوں کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے. ذات دکھانے کی بات نہیں کرتا اللہ، کسی کو ذات نہیں دکھاتا، جب بھی دکھاتا ہے کسی کو نشانیاں دکھاتا ہے. اگر کوئی سرے طور اس کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کر دے اور اس کو دیکھنے کی گزارش بھی کر دے اور کہے ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ اپنی ذات نہیں دکھاتا، اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے. فرماتا ہے انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ سلامت رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. تو جب بھی دکھاتا ہے اللہ نشانی دکھاتا ہے، ذات سب کو نہیں دکھاتا. ذات تو فقط ایک ذات کو دکھا چکا اور وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ جسے بھی جو بھی دکھاتا ہے وہ نشانی دکھاتا ہے. فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے. جب پھولوں کو دیکھو گے تو پھولوں کی خوشبو بھی بتا رہی ہوگی کہ کوئی ہے. لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو دیکھو گے تو ان کا لہلہانا بھی بتا رہا ہوگا کہ کوئی ہے. باغوں میں بلبلوں کا نغمہ سنو گے تو وہ بھی بتا رہا ہوگا یہ بھی کسی کے حسن میں مست ہیں. تو ہر جلوہ کسی ہنسی کا پتہ دے رہا ہوگا اور ہر ہنسی اسی اللہ رب العزت کا پتہ دے رہا ہوگا. تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ کی وجہ کریمی کو پاؤ گے، جدھر
دیکھو گے اللہ کے ہونے کا یقین تمہیں ہوگا. جب ایک ہاتھ بغیر روح کے حرکت نہیں کر سکتا, 6 فٹ کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر اس میں روح ہے تو ہاتھ حرکت کر رہا ہے, پیر چل رہا ہے, زبان بول رہی ہے, کان سن رہا ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے. جیسے ہی روح نکل گئی, ہاتھ بھی موجود ہے, پیر بھی موجود ہے, آنکھ بھی موجود ہے, کان بھی موجود ہے, سر کے اندر بھیجا بھی موجود ہے, لیکن وہ شریر سوائے بدبو کے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر جان نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ جو کائنات چل رہی ہے, کائنات کا جو نظام چل رہا ہے, یہ صرف اس وجہ سے قائم ہے کہ اس کا بنانے والا اللہ رب العزت موجود ہے. تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے. اور اللہ کون ہے؟ جو اس سارے جہانوں کو بنانے والا ہے. تو اب اگلا نقطہ یہ ہے سمجھنے کا کہ جہاں بھی ہم دیکھیں گے اللہ کی نشانیوں کو, اللہ کی معرفت نصیب ہوگی. جب بھی ہم کسی مظہر کو دیکھیں گے تو ظاہر ہونے والی ذات کا علم ہو جائے گا. مظہر کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز ظاہر ہو. مثال کے طور پر اگر لائٹ ہے کہ نہیں ہے یہ جانچنا ہے تو کسی عقل مند نے ساکٹ میں انگلی ڈال کے تھوڑی چیک کیا ہے کبھی کہ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ پنکھا جلائے گا, وہ لائٹ جلائے گا. جیسے ہی لائٹ جلے گی اسے پتا چلے گا کہ کرنٹ ہے. اسے کہتے ہیں لائٹ کو مظہر. لائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ مظہر. یہاں سے کرنٹ ظاہر ہو رہا ہے. اسی طرح اللہ کی ہر نشانی, یہ درخت, یہ پہاڑ, یہ ندی, یہ نالے, یہ سورج, چاند, ستارے, یہ سب مظہر ہیں, اللہ کے ہونے کا پتہ دے رہے ہیں کہ یہ ہیں تو اللہ ضرور ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ نہ ہوتا, اور اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتے. تو اللہ کے ہونے کا یہ چیزیں پتہ دے رہی ہیں, یہ مظہر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں دیکھیں گے تو اللہ کی معرفت زیادہ نصیب ہوگی؟ کہاں دیکھیں گے, کہاں غور کریں گے تو اللہ کی معرفت زیادہ نصیب ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے جہاں اللہ کی نشانی زیادہ ظاہر ہوگی وہی دیکھیں گے تو اللہ کی معرفت زیادہ نصیب ہوگی. اور نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی, مظہر میں سب سے بڑا مظہر, مظہر اتم, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. مثال کے طور پہ ایک سورج ہے جو آسمان پہ چمک رہا ہے. اگر آپ یہاں ایک آئینہ رکھ دیں سورج کے سامنے تو بولیے اس آئینے کے اندر سورج نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. لیکن سورج ہے کہاں؟ آسمانوں پہ ہے, پتہ نہیں کہاں ہے, کتنی دور ہے. لیکن جیسے ہی آئینہ کریں گے اس ایک آئینے کے اندر وہ سورج نظر آئے گا. پھر آپ ایک 100 آئینے سامنے رکھ دیجئے, 100 آئینے, اور سب کا چہرہ اس ایک آئینے کی طرف ہو تو سب کے اندر وہ سورج نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. اب دیکھیے اس آئینے کے اندر سورج ڈائریکٹ چمکا, پھر ان آئینوں کے اندر جو سامنے ہیں ان کے اندر اس آئینے کے واسطے سے چمکا. کیوں؟ کیونکہ اس آئینے کا چہرہ اس سورج کی طرف ہے اور ان آئینوں کا چہرہ اس آئینے کی طرف ہے. اگر اس آئینے کا چہرہ سورج کی طرف نہ ہوتا تو سورج کبھی اس میں دکھائی نہ دیتا, اور ان آئینوں کا چہرہ اس آئینے کی طرف نہ ہوتا تو کبھی اس کا ریفلیکٹ اس کی طرف نہ جاتا. تو آئینہ سورج کی طرف متوجہ ہوا اور وہ آئینے اس کی طرف متوجہ ہوئے تو سورج اس میں نظر آیا, اس کی روشنی سب میں پڑ گئی. اب مجھے آپ بتائیے سورج اس آئینے میں نظر آ رہا ہے تو کیا یہ سورج آئینہ بن گیا؟ نہیں بنا. آئینہ ہے, سورج ہے. اگر اس آئینے کا چہرہ سورج کی طرف نہ ہوتا تو کبھی بھی اس آئینے کے اندر سورج نظر نہ آتا. اس آئینے کا چہرہ سورج کی طرف ہے اس لیے سورج اس میں نظر آ رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب اللہ کی تجلی چمکی تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ میں چمکی, ذات مصطفیٰ میں چمکی, اور ذات مصطفیٰ اللہ کے وجود کا اور اللہ کے مظہر کا اور اللہ کے ظاہر ہونے کا مظہر اتم حضور کی ذات بن گئی. پھر حضور کی طرف جس کی توجہ تھی ان سارے کے چہرے چمک گئے. کوئی غوث اعظم بن گیا, کوئی خواجہ اجمیر بن گیا, کوئی مخدوم کلیری بن گیا. یہ سارے اس کے نور سے چمکے ہیں اور یہ آئینہ اس نور سے چمکا ہے. تو حضور نہ خدا بنے نہ خدا مصطفیٰ بنا, خدا رہا, مصطفیٰ بنا. تو اب جتنی زیادہ معرفت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے, اللہ کیا ہے, تو اسے دیکھنے کے لیے
अपना मजहर अतम अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया और फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे हबीब की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को दलील दे के भेजा, मोजज़ा दे के भेजा, अपने होने की निशानी देकर भेजा, लेकिन जब अपने हबीब को भेजा तो फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया मेरा रसूल तुम्हारे दरमियान ऐसा बन के आ गया है जो दलील लेके नहीं आया है, सरापा अल्लाह की दलील बन के आया है। जो मोजज़ा लेके नहीं आया है, सरापा अल्लाह का मोजज़ा बन के आया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के मजहर अतम हैं, और कितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नबी को हमारा आका बनाया, हमें उनका गुलाम बनाया, हमें उनका उम्मती बनाया। तो अब जब हमारे आका की इतनी बड़ी शान है तो उनके गुलाम को किस तरह होना चाहिए, उनके गुलाम को किस तरह के आदात वो अतवार अपने अंदर पैदा करने चाहिए कि जिस तरह हुजूर को देखने से अल्लाह की याद आ जाती है, उनके गुलाम को देखने से नबी की याद आनी चाहिए कि ये है नबी का असल गुलाम, ये है नबी का असल उम्मती कि जिनका चलना हुजूर की याद दिला रहा है, जिसका कारोबार करना नबी की सदाकत की याद दिला रहा है, जिसकी जबान मुस्तफा की लताफत को बता रही है, जिसका ओढ़ना बिछोना हुकूक का अदा करना मुस्तफा की शान हुकूकी की अदायगी को बता रहा है। तो हम सराफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के, उनकी सीरत के, उनके सिफात के मजहर बन जाएं, तब जाकर के हमें सही मानों में अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की कद्र और कीमत हासिल होती हुई नजर आएगी। दुआ करता हूं मौला करीम से, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत हासिल करने और मार्फत हासिल होने के बाद उस मार्फत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।